کے لیے تیار ہیں؟ خدا ان کی ذلات کے لیے بہت زوردار تعریف ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ آپ سب آئے، پرستش سے ہم نے برکت کو رسیو کیا، روحانی طور پر مضبوط فیل کیا، اب کلام کی برکت رسیو کرنے کو ہے۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان میرے بھائی کا نام بھول گیا، سسٹر ماریہ کے ہسبینڈ، وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو ہم تالیوں میں بھائی کو ویلکم کریں گے اپنے چرچ میں۔ امید کریں گے وہ چرچ آتے رہیں اور اسی طرح پرستش اور کلام کی برکت کو رسیو کرتے رہیں۔ عزیزو، آج کے کلام کے لیے جو اقتباس پڑھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس اقتباس کو تلاوت کیا، آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب، اس کی 12 تا 16 آیت۔ اس اقتباس میں سے آج کا سرمن ہوگا۔ اس سرمن کا عنوان بالکل سرمن کے اینڈ پر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہمارے سرمن کا کنکلوژن یہ عنوان ہے جس کے بارے میں آپ کو میں اینڈ پر بتاؤں گا۔ عزیزو، ایک ورکر ہوتا ہے، وہ کارپیٹس کا کام کرتا ہے اور وہ بڑی اچھی ورکنگ کرتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑا ٹائم میں لوں گا، لیکن اس ٹائم میں مجھے آپ کا دھیان چاہیے۔ یہ جو سرمن میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں، آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے کو ہوں، اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو نہ میں بیان کر پاؤں گا اور نہ آپ سمجھ پائیں گے۔ سو پلیز آپ میری طرف دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے، اور میں کوشش کروں گا بہتر اور اچھے طریقے سے اس کلام کو پیش کر سکوں، ان آیات کی تشریح کر سکوں۔ عزیزو، ایک ورکر ہوتا ہے، وہ کارپیٹس کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہم دکان سے کارپیٹ خریدتے ہیں اور بعد کو کارپیٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے سمنٹ کے ساتھ، جیسے چرچ میں کارپیٹ ہم نے بچھایا، تو اس کو ایک پورے گھر کا کانٹریکٹ ملتا ہے، اور وہ کارپیٹ کو بچھاتا ہے پورے گھر کے اندر، اس کارپیٹ کو فکس کرتا ہے، اور جو اسے ٹائم دیا گیا ہوتا ہے اپنے کانٹریکٹ سے پہلے ہی، ٹائم سے پہلے ہی وہ اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیتا ہے، اور اس طرح سے دور سے کھڑے ہو کر اپنا جب کام دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے ٹائم سے پہلے اپنا کام ختم کر لیا۔ اور غور کرتے ہوئے وہ ایک چیز پر غور کرتا ہے کہ جو وہ کارنر ہے کمرے کا، ادھر سے جو کارپیٹ ہے اس کے اندر لمپ آیا ہے، وہ کارپیٹ ایک جگہ سے پھولا ہوا ہے، وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب دوبارہ اتنی محنت نہیں کروں گا کہ میں کلین کو دوبارہ سے اکھاڑوں اور جو جدھر سے پھولا ہے اس کے اندر جو کوئی چیز ہے اس کو نکالوں یا اس کو میں ٹھیک کروں۔ سو وہ یہی بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کلین کو کھاڑنا چاہیے یا نہیں کلین کو کھاڑنا۔ اسی وقت میں کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سگریٹ کی ڈبی اسے مل نہیں رہی ہوتی۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کارپیٹ کے نیچے جہاں سے کلین پھولا ہوا ہے، میری سگریٹ کی ڈبی کہیں وہاں کارپیٹ کے نیچے رہ گئی ہے۔ تو کہتا ہے اسے کھاڑنا کیا ہے، ادھر ہی جا کے فکس کرتا ہوں، ٹائم لگے گا اس کام کو کرنے میں۔ وہ تھوڑی پکڑتا ہے اور جا کے وہ جہاں سے کلین کھولا ہوتا ہے اس کے اوپر مارتا ہے اسے، ادھر ہی وہ دبا دیتا ہے اور جگہ کو فلیٹ کر دیتا ہے، کہتے ہیں یس، کام ختم ہو گیا۔ جب اپنے گھر کے لیے وہ ٹرک میں بیٹھتا ہے، اپنے ٹرک میں بیٹھتا ہے، دو کام اس شخص کے ساتھ بڑی حیرانگی کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اس کی جو سگریٹ کی ڈبی ہے وہ ٹرک کے ڈیش بورڈ پر پڑی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس گھر کی جو مالک ہوتی ہے وہ غصے کے ساتھ شاؤٹ کرتی ہوئی اس ٹرک ڈرائیور کے پاس، اس ورکر کے پاس آتی، اس سے پوچھتی ہے میرا طوطا نہیں مل رہا، تم نے میرا طوطا دیکھا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کے پاس سگریٹ کی 2 ڈبیاں تھی، ایک دبا دی ہے، یا ڈبی سمجھ کس نے طوطا قالین کے اندر دبا دیا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں یہ جانتا ہوں اس شخص سے غلطی ہوئی، اس کو اپنی غلطی کا پتہ بھی چلا، اس نے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی بجائے، اس پر ٹائم انویسٹ کرنے کی بجائے، اس نے اس غلطی پر ایک اور غلطی کی۔ عزیزو، آج سے میں آپ کے ساتھ ایک سرمن سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں۔ میرے سرمن زیادہ تر پریکٹیکل ہوتے ہیں، تو یہ سرمن سیریز کچھ اس طرح سے ہوگی۔ بائبل مقدس میں جو ایمان کے سورما ہیں، یا بائبل کی تاریخ میں کوئی ایسی کمزوریاں جو ایمان کے سورماؤں کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، یا ان کے غلط فیصلے، ان کے نتائج پر غور کرتے ہوئے ہم اپنے لیے اسباق سیکھیں گے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں ایمان کے جتنے سورما ہیں، ان کی جو غلطیاں، خطائیں، کمزوریاں، ان کی جو ٹریجڈیز ہیں،
وہ واضح طور پر ہو بائبل میں درج کی گئی اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں پوری بائبل مقدس میں جتنے بھی انسانی کردار ہیں ان تمام کرداروں میں سے یسوع مسیح کی ایک ایسی شخصیت ہے جو گناہ سے مبرہ ہے، گناہ سے پاک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم اس بات کو جان لیں کہ جتنے بھی ایمانداروں نے گناہ کیے ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو غلط فیصلوں کے جو نتائج ہیں، ہم ان سے اپنے لیے اسباب کو سیکھیں۔ عزیزو، بائبل مقدس اس پریکٹس کو کرنے میں ہمیں انکریج کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، یہ بات ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی تھی۔ یہ باتیں ہمارے لیے عبرت ٹھہری جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں۔ ادھر جو کانٹیکسٹ ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ وہ ناخوش ہوئے خدا سے، تو لکھا ہے یہ باتیں ہمارے لیے عبرت ٹھہری، نمونہ ٹھہری، یہ ایک سبق ٹھہری کہ ہم جو ہے ان کے جیسے بری خواہش نہ کریں۔ پھر اسی باب میں ہمیں 11ویں آیت میں کلام مقدس کہتا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی، ان لوگوں پر جنہوں نے گناہ کیا تھا، لیکن اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ عزیزو، جو کمزوریاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، ان کے لیے تو عبرت تھی، لیکن ہم آج کے 2024 کے لوگوں کے لیے، نئے زمانے کے لوگوں کے لیے اس لیے لکھی گئی کہ ہم ان کی باتوں سے نصیحت حاصل کریں، ان کی غلطیوں سے، غلط فیصلوں کے نتائج سے اپنے لیے سبق سیکھیں۔ عزیزو، سب سے پہلا کریکٹر جس پر میں بات کرنے کو ہوں، آپ گیس کر سکتے ہیں جہاں سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے وہ کون سا کریکٹر ہے؟ اینی گیس؟ آدم ہوا، ایک جواب آیا ہے لوسیفر۔ عزیزو، آج ہم بات کریں گے ایسے کردار پر جو خاتم الکمال، دانش سے معمور، حسن میں کامل، ایک فرشتہ۔ آج اس کی ہم بایوگرافی دیکھیں گے۔ وہ ایسا فرشتہ جو روشنی کا شہزادہ تھا، جو روشنی کا صبح کا ستارہ تھا، لیکن وہ تاریکی کا بادشاہ بن گیا۔ وہ فرشتہ جو حسن میں کامل تھا، لیکن وہ فرشتہ ابلیس بن گیا۔ آج ہم اس کی زندگی پر غور کریں گے اور لاسٹ میں کنکلوژن نکالیں گے اس نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سا اس کا غلط فیصلہ تھا۔ عزیزو، سب سے پہلے جو ابلیس ہے، جو پہلے فرشتہ تھا، ہم اس کی بایوگرافی دیکھیں گے، اس کی سوانح عمری، اس کی زندگی کی کہانی پر غور کریں گے۔ سب سے پہلا ہم پوائنٹ یہ دیکھیں گے، اس کا قیام آسمان پر تھا۔ جو فرشتہ تھا، جو آج ابلیس ہے، اس کا جو قیام تھا، اس کی جو رہائش گاہ تھی، اس کا جو گھر تھا، وہ خدا کی قربت میں تھا، ہیون میں تھا، آسمان پر تھا۔ عزیزوں، آئے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ فرشتہ ہے، لوسیفر ہے، اس کی جو رہائش گاہ تھی، کیوں کر آسمان سے گرا، اس کی جو رہائش گاہ تھی وہ آسمان پر تھی۔ عزیزو، اگر ہم یسایہ 14 باب کا کنٹیکسٹ دیکھیں تو اس باب کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، جو یسایہ نبی ہے وہ بابل کے بادشاہ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اور اس وقت پر بابل کا بادشاہ نہیں ہوتا، نہ ہی بابل ایک قوم کی صورت میں ہسٹری میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن یسایہ نبی جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، قیاس کر رہا ہے کہ جو بابل کا بادشاہ ہوگا وہ بڑا زوراور ہوگا، وہ حکمران ہوگا، ایک بڑا حکمران ہوگا، اور خداوند اس کی حکمرانی اس سے چھین لے گا اور خداوند اس کی عدالت کرے گا۔ لیکن جیسے ہی 14ویں باب کی 12ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے، ادھر سے ساتھ ہی ادھر جو ذکر ملتا ہے، ہمیں اس فرشتے کا ذکر ملتا ہے جو آج ابلیس بن چکا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے۔ عزیزو، صبح کے روشن ستارے کے لیے جو کنگ جیمز انگلش ورژن ہے بائبل کا، ادھر لکھا ہے آل لوسیفر سن آف لائٹ، اور لوسیفر۔ صبح کے ستارے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے انگلش میں وہ لوسیفر ہے۔ پیدائش
تیسرے باب میں لکھا ہے اور سام کل دشتی جانوروں سے. سام کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نحاش، جس کا مطلب ہے شائننگ ون، روشنی والا، چمکدار. سو ادھر ذکر ہو رہا ہے اے صبح کے روشن ستارے، اے لوسیفر، اے سام، اے ابلیس. عزیزوں، اس سے پہلے کہ یہ تاریکی کا بادشاہ بنتا، یہ روشنی کا شہزادہ تھا. شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں دو بڑی نمایاں غلطیاں بعض اوقات ہم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، پہلی غلطی وہ یہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے جو ابلیس ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں. لوگوں نے اپنے تصورات میں ابلیس کی خود ہی جو ہے وہ پکچر بنائی ہے. حقیقت میں ابلیس موجود نہیں ہے، ابلیس کا کوئی وجود نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اس سے بڑا کوئی دشمن، اس سے خطرناک کوئی دشمن بھی نہیں ہے. وہ ہماری زندگی میں ہو، اس کی موجودگی ہماری زندگی میں ہو اور ہم اس کی موجودگی سے بے خبر ہوں. یہ تو ایک حساب کی اس ابلیس کی، اس جو ہمارا دشمن ہے، اس کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان نہ سکیں، ہم اویئر نہ ہوں اور اس سے ہمیشہ بے خبر رہیں. سو جو یسوع مسیح ہے اس نے ابلیس کو سیریس لیا ہے، اگنور نہیں کیا. جب ابلیس یسوع کے سامنے اسے آزمانے کے لیے آیا تو یسوع نے اسے کنفرنٹ کیا، اس کا سامنا کیا اور ابلیس کو بھگا دیا. دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کی موجودگی کے بارے میں بہت زیادہ وہ جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. اس کی پاورز کے بارے میں وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے. اور ابلیس کا یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ ایمانداروں کو پریشرائز کرے، ایمانداروں کو وہ پریشر میں کر کے انہیں دبائے اور پھر ان کے ڈر سے ان کے اوپر غلبہ جمانا شروع کر دے. عزیزوں، کچھ لوگوں کی یہ بھی تھوٹ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی پاور تھی تو اس نے خدا کا مقابلہ کیا ہے. اٹ مینس جو ابلیس کی پاور ہے وہ خدا کے قریب ہوگی. عزیزوں، اگر ابلیس نے خدا کا مقابلہ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس کی پاور خدا کی پاور کے ساتھ میل کھاتی ہیں، اس کے قریب ہیں. عزیزوں، ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک چھوٹی کشتی ہے اور ایک طرف ٹائٹینک کا جہاز ہے. ٹائٹینک سے تو سارے واقف ہیں، یہ بہت بڑا جہاز تھا، اس پر ایک مووی بھی بنائی گئی. ٹائٹینک ایسا جہاز ہے جس میں سے چھوٹی لاکھوں کشتیاں نکل سکتی ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ چھوٹی کشتی ٹائٹینک جہاز پر حملہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. جیتے گا کون؟ یہ بات کی بات ہے. غالب کون آئے گا؟ یہ بات کی بات ہے. یہ چھوٹی کشتی حملہ کر سکتی ہے، چاہے اس کے حملے سے اسے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، یہ حملہ کر سکتی ہے. عزیزوں، یہ چھوٹی سی کشتی کا ٹائٹینک جہاز پر حملہ کرنا اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، ٹائٹینک جتنی اس کے اندر اسٹرینتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کشتی کی بے وقوفی کہ اتنے بڑے جہاز سے ٹکر لے رہی ہے. اسی طرح جب ابلیس خدا کا سامنا کرتا تھا یا سامنا کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے. اس کا یہ مطلب ہے ابلیس کے اندر حماقت ہے، وہ بے وقوف ہے کہ اتنے بڑے خدا کے ساتھ مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. عزیزوں، اگر خدا کے مقابلے کے ساتھ ابلیس کی پاور کو ہم جو ہے کمپیئر کریں تو جو ابلیس کی پاور ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ اومنی پوٹینٹ ہے، جو خدا ہے وہ خالق ہے، جو ابلیس ہے وہ مخلوق ہے. خدا کے پاس کمپلیٹ پاور ہے. یہ دو غلطیاں ایماندار کرتے ہیں، پہلے تو اس کے وجود کو مانتے نہیں اور جڑے مانتے ہیں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. یہ دو غلطیاں کرتے ہیں. عزیزوں، اس سرمن سے پہلا سبق ہم یہ سیکھیں گے، ابلیس کا قیام کہاں تھا؟ آسمان پر، ہیون پر، خدا کی قربت میں رہتا تھا، لیکن وہ زمین پر گرایا گیا. پہلا لیسن آج ہمارے لیے پریکٹیکل لیسن یہ ہے، ہم جتنا مرضی خدا کے قریب ہوں، ہماری خدا کے ساتھ جیسے بھی فیلوشپ ہو، جتنی زیادہ خدا کے ساتھ قربت میں رہیں، اس کی یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. دوبارہ سنیے، ہماری جیسی بھی خدا کے ساتھ فیلوشپ ہے، ہم خدا کے جتنے بھی قریب ہیں، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہم غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں، یہی فرشتہ یہ خدا کے قریب رہتا تھا، خدا کے پاس آسمان پر، ہیون میں، لیکن اس نے غلط فیصلہ کیا. آدم اور ہوا کے بارے میں بتایا جاتا ہے خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا،
انہوں نے غلط فیصلہ کیا، خدا کی قربت میں تھے۔ ہمیں ملتا ہے داؤد نبی، خدا کے بڑا قریب ہے، کلوز ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں ملتا ہے اس کے بعد بڑے سارے ایسے ایمان کے سورما ملتے ہیں، ایمانداروں کا باپ ابراہم، اس نے غلط فیصلہ کیا، حالانکہ خدا کے ساتھ قربت میں تھا۔ ہاجرہ سے اولاد لینے کا فیصلہ ایک غلط فیصلہ تھا جو اس نے سارا کے کہنے پر کیا، حالانکہ وہ سارا کو اس بات پر ڈسپلن کر سکتا تھا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں بڑی ایگزامپلز ملتی، یہودا اسکریوتی، وہ کس کے ساتھ رہا؟ یسوع مسیح کے ساتھ رہا، غلط فیصلہ کیا، 30 دیناروں میں اس نے یسوع کا سودا کیا۔ پترس جو ہر کام میں انیشیٹ لیتا تھا، پہل کرتا تھا، اس نے غلط فیصلہ کیا، 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ سو عزیزو، ہماری جیسے بھی خدا کے ساتھ فیلوشپ ہے، قربت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم گناہ نہیں کر سکتے، یا ہم گناہ میں گر نہیں سکتے، یا غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے ہماری اچھی دعائیہ لائف ہے، ہمارے اچھی جو ہے اسپرچل ڈسپلنز ہیں، ہمیں اچھی طرح پریکٹس کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایکسیلنٹ، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی گناہ کو ایزی نہیں لینا۔ اپنی زندگی سے تمام وہ چیزیں، تمام وہ کام، تمام ایسی اپرچونٹی، ایسے موقع نکال دیں جن موقعوں سے آپ گناہ میں گر سکتے ہیں۔ لو جی، میں بڑی دعا کرنا، میں روزے رکھتا ہوں، میں بائبل پڑھتا ہوں، میں گناہ میں نہیں گر سکتا، کچھ نہیں ہوتا، 10 منٹ 20 منٹ بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں اس جگہ چلا بھی جاؤں گا، وہ غلط جگہ ہے، اس جگہ میں چلا بھی جاؤں گا تو میں گناہ میں گرنے والا نہیں۔ ہم نے اپنی پاکیزگی کو معاملے میں زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، گناہ کو ایزی نہیں لینا، بلکہ گناہ کے معاملے میں سینسٹیو ہونا ہے۔ یوسف خدا کے ساتھ چلتا تھا، ایک اچھا راست باز انسان۔ یوسف 17 سال کی عمر میں وہ جاتا ہے مصیبت میں، 30 سال کی عمر میں خدا اسے بلیس کرتا ہے، وہ مصر کا پرائم منسٹر بنتا ہے۔ یوسف کے بارے میں ہمیں ملتا ہے جب پوتیفر کی بیوی اس کے پاس آئی کہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے، تو اس وقت یوسف نے یہ نہیں سوچا میں اسپرچولی بڑا اسٹرانگ ہوں تو میں کیا کہتا ہوں گھر میں۔ اس نے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس نے سارے لوگوں کو بھیج دیا تھا، وہ اکیلے تھے، تو یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ میں اسے ڈسپلن کر دوں، میں ان کا ذرا تھوڑی دیر آؤ بیٹھیے، میں تمہیں سمجھانا غلط ہے۔ تو وہ یوسف کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ کنورسیشن نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں کہ میں بڑا پکا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف کیا کرتا ہے؟ اپنا پراہن ادھر ہی چھوڑتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ عزیزو، زندگی کی کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہی ناسکے جتنی رہتی ہیں جو بھاگ کے ہم جیت سکتے ہیں۔ سو عزیزو، ابلیس جو ہے وہ ایک فرشتہ تھا، اس کا جو مقام تھا، اس کا جو قیام تھا وہ آسمان پر تھا، خدا کے قریب تھا، لیکن اس نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ دوسرے نمبر پر جو ہم بات سیکھیں گے، جو ابلیس ہے اس کی جو بادشاہی ہے وہ زمین پر ہے۔ ابلیس کی بادشاہی کس جگہ پر ہے؟ زمین پر ہے۔ عزیزو، اسی آیت پر دوبارہ غور کریں گے، 14 باب کی 12ویں آیت۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ کدھر پٹکا گیا ابلیس؟ زمین پر پٹکا گیا۔ ایون یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب جو ہے ابلیس آسمان سے گرایا گیا، یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس وقت ابلیس کو دیکھ رہا تھا۔ ہم اگر لوکا 10ویں باب کی 18ویں آیت پر غور کریں تو ادھر لکھا ہے، یسوع نے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عزیزو، اب اس زمین پر ابلیس پٹکا گیا ہے، اب ابلیس اس دنیا میں زمین کے اوپر اپنی بادشاہی کو قائم کر رہا ہے، اپنی بادشاہی کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنا ایول سسٹم ہے، جو برائی کا سسٹم ہے، ابلیس اس برائی کے سسٹم کا خدا ہے، اس برائی کے سسٹم کو، برائی کے سارے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے ابلیس کن لوگوں کا استعمال کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کرپٹ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور گمراہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ عزیزو، گمراہ لوگ وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی خدا نہیں ہے، دنیا ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی، کوئی بھی خدا نہیں ہے، ایتھیسٹ نے بولتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھے اس بات کا انکشاف ہوا کہ پاکستان جیسے ملک میں 4 لاکھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ایتھیسٹ لوگوں کے ہیں۔ سوشل میڈیا پر 4 لاکھ اکاؤنٹس ہیں جن سے وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر 4 لاکھ اکاؤنٹ ہے
8 लाख तो एथियस्ट लाजमी मौजूद होंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। 8 लाख आप अंदाजा करें जो एथियस्ट हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो लोग मौजूद हैं। और इब्लीस ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जितने ये एथियस्ट लोग हैं ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ये आपको मंतक देंगे, लॉजिक देंगे कि बताएं खुदा किधर है। दुनिया एक बिग बैंग थ्योरी के जो है वो हादसे में, थ्योरी की वजह से, बिग बैंग थ्योरी की वजह से जो दुनिया है वो वजूद में आई। वो कहते हैं खुदा का कोई वजूद नहीं। और इब्लीस इन लोगों को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है अपने काम को चलाने के लिए। अजीजों, इसके साथ बाहर के ममालिक में एक सैनिक चर्च है, इब्लीस का चर्च। जैसे हम आज इबादत कर रहे हैं, उधर इब्लीस का भी चर्च लगता है, पीर वाले दिन चर्च लगता है। और 2 कामों के लिए उधर दुआ की जाती है, बल्कि पीर वाले दिन रोजा रखा जाता है। रोजा रखकर इब्लीस के हुजूर को दुआ करते हैं लोग। और दुआ किस मकसद के लिए की जाती है? 2 मकसद होते हैं। सबसे पहला उनका मकसद ये होता है कि अतवार वाले दिन जो कलीसिया कलाम सुनती है, उनके जहनों से ये कलाम उठाया जाए, उनके ज़हनों में ये कलाम रही ना, उनके दिल तक ये कलाम ना पहुंच पाए, उनके ज़हनों से ये कलाम उठाया जाए। इसके लिए रोजा रखकर इब्लीस के सामने दुआ की जाती है। ये इब्लीस का प्लान है। और आपको पता है दूसरा उनका जो है वो मकसद क्या होता है रोजा रखने का? शोहर और बीवी में नाइतफाकी, शोहर और बीवी आपस में लड़ते रहे, ये उनका बड़ा प्लान है। आप अंदाजा करें इब्लीस कितना डरता है कलाम की पावर से और शोहर और बीवी के सलूक से। इब्लीस को कितनी प्रॉब्लम है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बीवी ਨੂੰ गलत कहते रहते हैं और बीवियां बस हस्बैंड गलत कहती रहती हैं। हालांकि ना ही बीवी में प्रॉब्लम है, बिलीव करें, ना हस्बैंड में प्रॉब्लम है। जो रियल प्रॉब्लम है वो इब्लीस ईमानदारों की जिंदगी में पैदा करता है, वो हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम पैदा करता है। अच्छा, 5 सालों के तजर्बे में बड़े सारे लोगों ने हमें अपना जो है वो कुछ बातें बताई। उन्होंने दुआ के लिए भी कहा, उन्होंने काउंसलिंग के लिए भी कहा। जितनी हमारे पास समझ थी, होली स्पिरिट जितना गाइड करता था हम बताते रहे और उनके साथ जो है वो काउंसलिंग सेशन करते रहे। उसमें हमने ज्यादातर देखा 80 to 90% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई वजह ही नहीं होती, बात ही नहीं होती, बगैर वजह के लड़ाई है। वो बगैर वजह की लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि तो दुआएं हो रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं। इब्लीस इस चीज पर काम कर रहा है। इब्लीस इस बात को जानता है जो माशरे की अताई है वो शोहर और बीवी है। जब ये मजबूत होगी तो यीशु का बदन मजबूत होगा, कलीसिया मजबूत होगी और ईमानदारों की जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। जो शोहर और बीवी आपस में मजबूत रहते हैं, इत्तेफाक के साथ रहते हैं, बिलीव करें आने वाले अय्याम में उनके बच्चे सूरमा बनते हैं। ये इब्लीस का प्लान है, कोई वजह नहीं होती, ऐसी लड़ाई शुरू होगी। बंदा बाहर बड़ा आजिज होता है, बड़ा आजिज है, घर आके नालियों की हाथ से खत्म हो। बाज़ औक़ात फीमेल्स के साथ भी ऐसे होता है, बाकी रिश्तेदारों के साथ बड़ी आजिज से, बड़ी सॉफ्टनेस के साथ। और बंदे ने कोई छोटी सी गाल की थी, एडी बड़ी गाल की थी। मैं कहता हूँ दोनों को एक दूसरे की इज्जत करने की जरूरत है, बल्कि दोनों को इससे पहले खुदा के करीब आने की जरूरत है। जो खुदा के करीब आता जाएगा वो आपस में एक दूसरे के करीब आता चला जाएगा। हालेलुया। सो इब्लीस इन कामों के लिए, कलाम के लिए, कलाम भी समझ ना आए, कलाम अगर समझ आ जाए तो ज़हन चला रहे, अगर ज़हन चला गए तो दिल तक ना उतर सके, कभी अमल ना कर सके। इसके लिए इब्लीस जो है वो जोर लगा रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। और शोहर बीवी में कभी इत्तेफाक ना पैदा हो, ये कभी हंस के बात ना कर सकें, इसके लिए भी रोजे रखे जा रहे हैं। इब्लीस जो है, इब्लीस के लोग इसके लिए दुआएं कर रहे हैं और हम एक दूसरे को ब्लेम करते करते अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी से जो है वो खारिज करते जा रहे हैं। आप बिलीव करें, खुदा के करीब आएं, एक दूसरे को मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें, आप हकीकी मानो में उसकी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में नए तरीके से तजुर्बा करेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, इब्लीस की फोर्सेस पर गालिब आ गए हो, खुदा कह रहा है। और अगली बात, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में कौन है? इब्लीस है। जो हम में है रूहुल कुद्स इब्लीस से बड़ा है। इब्लीस के 4 बड़े टारगेट्स हैं, मेन 4 बड़े टारगेट्स। सबसे पहले इब्लीस का टारगेट है खुदावंद यीशु मसीह। दूसरे नंबर पे जो इब्लीस का बड़ा टारगेट है वो पाक फरिश्तगान, जिसका हमें मकाशवा 12वें बाब में जिक्र मिलता है।
پھر تیسرے نمبر پر جو ابلیس کا بڑا ٹارگٹ ہے عزیزوں وہ قوم بنی اسرائیل ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ابلیس کا بڑا ٹارگٹ ہے وہ ایماندار ہے، میں ہوں آپ سب ہیں۔ پھر ایمانداروں کی زندگی میں وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کس طرح سے ایمانداروں کی زندگی میں وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوتا ہے، ان کی زندگی میں وہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس کا بڑا سمپل سا رول ہے، سب سے پہلے وہ آزمائش میں گرانے کی کوشش کرے گا ایمانداروں کو، ایسا وہ سینیریو پیدا کر دے گا، ایسا موقع بنا دے گا کہ گناہ میں گر سکے۔ ایماندار یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا پکا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، وہ کرتے کرتے وہ گناہ میں گر جاتا ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس میں کیا ہوا، ایک مینڈک کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا، وہ جار کے اندر سے جمپ کر کے باہر آ گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایکسپیریمنٹ وہ جو تھی ان کے پاس پورٹ، اس کے نیچے اتنا کم فلیم کیا کہ مینڈک کو اس پانی میں ڈالا، وہ مینڈک کو اس پانی میں بڑے سکون سے رہا۔ انہوں نے اتنا آہستہ آہستہ فلیم بڑھایا کہ مینڈک کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب اس پانی میں اس کی تپش سے مر جاتا ہے۔ گناہ بھی ہماری زندگی میں اس طرح سے کام کرتا ہے، ابلیس بھی اتنی آہستہ آہستہ اتنا تھوڑی کر کے ڈوز دے گا، ہمیں فیل نہیں ہوگا، کسی غلط راستے سے جا رہے، کرتے بڑا غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ ابلیس کا پلان ہے، وہ سب سے پہلے ایماندار کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور جب آزمائش میں ایماندار گر جائے گا تو اس کے بعد کیا کرے گا، اس پر الزام لگائے گا، اسے برا فیل کرائے گا، تو گنہگار ہے، تو مجرم ہے، تو نااہل ہے۔ عزیزو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے مکاشفہ 12ویں باب کی 10ویں آیت میں کہ ابلیس الزام لگانے والا ہے، ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے۔ رات دن ابلیس کا کام کیا ہے، الزام تلاشی کرنا، ایمانداروں پر الزام لگانا، ایمانداروں کی زندگی میں یہ کام کرنا، ان کی زندگی میں وہ پہلے جو ہے وہ آزمائش کو لے کر آتا ہے، اور جب آزمائش میں گرتے پھر ان دی جڑا نا وہ الزام دیتا ہے۔ عزیزو آپ کو پتا ہے وہ الزام کیوں لگاتا ہے؟ ابلیس ہماری سوچوں سے واقف ہوتا ہے، ابلیس ہمارے کاموں سے واقف ہے، اس لیے ہمیں الزام دیتا ہے۔ ہاں ابلیس ہماری سوچوں سے تو واقف ہے، ابلیس ہمارے کاموں سے تو واقف ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابلیس خدا کے اس بیٹے یسوع کے لہو کی پاور سے واقف نہیں۔ یہ یسوع کا لہو ہے جو ہمارے گناہ، ایون کیمزی گناہوں کو بھی اپنے لہو سے دھو کر پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ابلیس کا پلان ہے۔ واش مین نے اپنی بک میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ پرابلم بلا کیا ہے، جب نجات پانی ہوتی ہے ہم اپنے کاموں پر توکل نہیں کرتے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے نجات کس طرح سے ملتی ہے، صرف ایمان سے۔ نجات کس طرح ہے، لیکن کہتے ہیں جب ایماندار نجات پا لیتا ہے اس کے بعد وہ یسوع کے کفارے پر جو اس طرح سے ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس کے بعد وہ اپنی راست بازی پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں نے نجات کو پا لیا اور میں روزے رکھ، میں نے دعا کر دی ہے، میں خود ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہوں، لیکن عزیزوں بلیو کریں، ہم اس لیے روزے رکھتے ہیں، ہم اس لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اس لیے چرچ آتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، نجات کو پانے کے لیے کام نہیں کرتے۔ پھر نجات کے بعد بھی اگر بائی چانس ابلیس کی وجہ سے آزمائش میں ہم گر بھی جائیں تو ہمیں خدا سے دور ہونے کی ضرورت نہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ میری نجات چلی گئی ہے، دوبارہ اس کے کفارے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، دوبارہ یسوع کے لہو پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، آپ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جان بوجھ کے گناہ کریں کہ میں دوبارہ توبہ کر لوں، نو، لیکن اگر آپ سے گناہ ہو جائے، آپ گناہ میں گر بھی جائیں، دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں توبہ سے مراد یہ نہیں کہ دوبارہ بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، جسٹ اپنے گناہ کو کنفیس کریں، توبہ کریں خدا کے سامنے، اور خدا کے ساتھ دوبارہ سے آپ کا ریلیشن شپ بحال ہو جائے گا۔ عزیزوں جدھر بائبل میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اگر اسے آپ گریک میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کنٹینیوس پروسیس ہے، اگر ایک دفعہ ہو بھی جاتا ہے تو خدا کا لہو جو ہے یسوع کی راست بازی اسے دوبارہ سے راست باز کر دیا ہے اگر وہ اپنا یسوع کو سونپ دے۔ آج میں ایماندار، ہم سب ایماندار ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈارک ایریا لازمی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری لازمی ہے جتھے ابلیس پھنسا لیتا ہے، جتھے ابلیس ہمیں جو ہے اس آزمائش میں گرا دیتا ہے۔ ہم ہیں نجات یافتہ لیکن کہیں نہ کہیں ابلیس غالب آ جاتا ہے، کوئی ایسا رکھنا لازمی ہے۔ آج ضرورت ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے رکھنے ہیں نا، ابلیس کی طرف سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم
ایزی لیتے ہیں. آج ان چیزوں سے ان باتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو ایک کوٹیشن ہے, جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو نجات آتی ہے, لیکن جب ایک ایماندار توبہ کرتا ہے تو بیداری آتی ہے. ہاللیلویا. آج توبہ کرنے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مجھے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ایسی چیزوں سے جس سے ابلیس مجھے گرا سکتا ہے اور الزام دے سکتا ہے. جو ساڑھے کو اپنی مرضی میں بھی گناہ ہو جاتا ہے نا, یہ ابلیس گرائے, تو آپ کو پتا ہے روح القدس بھی ہمیں کنوکٹ کرتا ہے, روح القدس بھی ہمیں شرمندہ کرتا ہے, روح القدس بھی ہمیں احساس دلاتا ہے, اور دوسری جانب ابلیس بھی ہمیں الزام دیتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ گناہ ہو گیا, اے خدا تو سانو کنوکشن ہو رہی ہے, شرمندگی ہو رہی, یہ ابلیس الزام دے رہا ہے. دونوں میں فرق بلا کیا ہے؟ جب خدا روح القدس آپ کو کنوکٹ کرتا ہے, جب روح القدس آپ کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر کے ہم یسوع کے قریب آئیں. لیکن جب ابلیس الزام لگاتا ہے, وہ اس طرح سے لگاتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے جائیں. یار تو بڑا بڑا گناہ کر لیا, ہوں تینوں نجات نہیں مل سکتی, نجات صرف ایک دفعہ کی. اب آپ کو چرچ جانے کا فائدہ نہیں. ہاں یہ صبح تو اٹھ کے لڑے ہوں, بائبل پڑھ کے چرچ جا رہے ہیں. یس, میں بائبل پکڑ کے چرچ جا رہا ہوں, میں اپنے یسوع کے قریب جا رہا ہوں جو مجھے پاک کرتا ہے. عزیزو ہم پاک ہو کر یسوع کے قریب نہیں جا سکتے, یسوع کے قریب آ کر ہم پاک ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ان کی شکر گزاری ہو. یہ ابلیس کا پلان ہے. اس طرح سے وہ ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم مجرم ہو, گنہگار ہو, تم جو ہے نااہل ہو. یس, آئی ایم مجرم, میں نااہل ہوں, میں گنہگار ہوں, لیکن خدا کا شکر ہو اس کے بیٹے یسوع کے لہو کے لیے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے. ابلیس الزام لگانے لگے, کبھی اس کے الزام تلاشی میں نہیں آنا, کنفیوز نہیں ہونا, ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. یسوع کا لہو آج بھی ہمیں شفا دیتا ہے, آج بھی گناہوں کو پاک کرتا ہے. ہاللیلویا. سو ابلیس کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ زمین پر بادشاہی کر رہا ہے, زمین پر بادشاہی کر رہا ہے, کپلز کے اندر پرابلمز پیدا کر رہا ہے, گمراہ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے, الزام تلاشی کر رہا ہے. اس دنیا میں زمین پر وہ یہ کام کر رہا ہے. عزیزو اگلی بات, تیسرا کام, ابلیس کا جو مستقبل ہے, اس کی جو منزل ہے, ابلیس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, وہ کدھر ہے؟ دوزخ, ہیل. ابلیس کا جو مستقبل ہے وہ ہیل ہے, دوزخ ہے. آئیے دیکھیں اسی باب کی, یسایہ 14ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت. پہلے میں 15ویں آیت پڑھوں گا. لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا, پتال میں گڑھے کی تہ میں, دوزخ میں اتارا جائے گا. اب یہ نہ سمجھے دوزخ میں بھی بادشاہ ہوگا, نو, دوزخ میں جو سب سے بڑا وکٹم ہوگا نا وہ ابلیس ہوگا. سب سے بڑا جو شکار ہوگا نا, جو سب سے زیادہ سزا ملنی ہے وہ ابلیس کو ملنی ہے. وہ ادھر بادشاہی نہیں کرے گا بلکہ سب سے بڑا شکاری ہوگا ابلیس. اور 16ویں آیت میں ہمیں ایسا تاثر ملتا ہے جیسے ایماندار کسی نہ کسی طریقے سے جب ابلیس دوزخ میں گرے گا نا تو ایماندار اسے دیکھ پائیں گے. ہمیں ایسا تاثر 16ویں آیت میں ملتا ہے. دیکھیں, اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی, پہلے وہ کہتا ہے کہ تو گڑھے میں گرایا جائے گا, اور بعد میں لکھا ہے اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے. جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھے, اٹ مینس کسی نہ کسی طریقے سے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ, گاڈ نوز بیٹر, بٹ ہم اس سے دوزخ میں دیکھ پائیں گے. لیکن جو ایماندار, جو لوگ ابلیس کو دوزخ میں دیکھیں گے نا, وہ دو گلاں تو بڑے حیران ہوں, دو باتیں ان کے لیے حیرت انگیز ہوں گی. سب سے پہلے ابلیس کو لمیٹڈ دیکھ کے کہ انہیں جنہیں دنیا تے ات چکی ہوئی سی, انہیں پرابلم, اتنے زیادہ مشکلات پیدا کی تھی, اس کی تو پاور بڑی محدود ہے. ابلیس کے پاس تو بڑی محدود پاور ہے, ابلیس تو بڑا لمیٹڈ ہے. اس کے پاورز کو, اس کے لمیٹیشنز کو دیکھ کر ہم پہلی بات ہے حیران ہو جائیں گے, اور دوسرے نمبر پر ابلیس کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. عزیزو یہ ایک مسڈ کنسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ابلیس بڑا بدنما ہے, بڑا بدصورت ہے. عزیزو وہ خوبصورت ہے, اٹریکٹیو ہے, اس لیے تو ہم آزمائش میں پھنسائے جاتے ہیں, اس لیے تو ہم ٹریپ میں آ جاتے ہیں اس کے. وہ بیوٹیفل ہے. اس کی 28ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خاتم الکمال, وہ خاتم الکمال,
دانش سے بھرا ہوا، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ ابلیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتم الکمال ہے، وہ دانش سے معمور ہے، اور اگلی بات اس کے بارے میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حسن میں کامل ہے۔ اس کے حسن کو دیکھ کر ہم حیران ہوں گے کہ یہ شخص کتنا پیارا ہے جسے ہم بدصورت سمجھتے تھے، اور یہی ایمانداروں کے لیے اس کی بیوٹی، اس کا اٹریکشن ایک ٹریپ ہے، ایک پھندا ہے، ایک جال ہے جس میں ایماندار بعض اوقات پھنس جاتا ہے۔ عزیزوں دیکھیں، خاتم الکمال، دانش سے معمور، مینس کی حکمت سے بھرا ہوا، اتنا سمجھدار، اور تیسرے نمبر پر کامل ہے۔ کس چیز میں؟ بیوٹی میں، خوبصورتی میں، حسن میں کامل ہے، فرشتہ ہے، خدا کے قریب رہ رہے ہیں، آسمان پر اس کی رہائش ہے، لیکن اس کے بعد اس کا اینڈ کیا ہے؟ دوزخ۔ ریزن کیا ریزن ہے؟ کون سا گناہ اس کی زندگی میں ہوا؟ کون سا گناہ اس کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس کا مستقبل ہے؟ عزیزو، جو ابلیس کا گناہ ہے وہ پرائڈ ہے، مغرور، تکبر، اس کا غرور تھا جو اسے دوزخ میں لے کر جائے گا۔ یہ اس کا غرور تھا جس نے اس فرشتے کو ابلیس بنا دیا۔ یہ اس کا غرور تھا جس نے حسن میں جو کامل تھا، خاتم الکمال تھا، جو دانش سے معمور تھا، اس کو تاریکی کا بادشاہ بنا دیا۔ عزیزوں آئیں اسی باب کے 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پر غور کریں گے، اور ہر فکر میں ہمیں تکبر نظر آئے گا۔ دیکھیے گا خداوند کے کلام یوں مکتوب ہے، یسایہ 14واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ تکبر، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنی مرضی کرنا۔ پھر اگلی بات کہتا ہے میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ تکبر نظر آ رہا ہے۔ پھر ہے میں شمالی اطراف میں جمائد کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، اپنی بادشاہی کو قائم کرنا۔ تکبر، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے، بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو اونچا کروں گا۔ اور اگلی بات کرتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ خدا بنانا چاہتا ہے۔ عزیزوں کیا ہم خدا کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ یس بننا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح سے خدا کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ خدا کی پاکیزگی ہماری زندگی میں ہو، خدا کی محبت ہماری زندگی میں ہو، خدا کا رحم ہماری زندگی میں ہو، خدا کی مانند۔ ایک ہوتا ہے خدا کے ایٹریبیوٹس میں خدا کی مانند، ایک ہوتا ہے خدا کی اتھارٹی میں خدا کی مانند۔ وہ خدا کے ایٹریبیوٹس میں خدا کی مانند نہیں بننا چاہتا تھا، بلکہ وہ خدا کی سیٹ لینا چاہتا ہی، اتھارٹی کو لینا چاہتا تھا۔ یہ تکبر اس کے اندر آیا جس کی وجہ سے وہ روشنی کا شہزادہ تاریکی کا بادشاہ بن گیا۔ وہ فرشتہ جو حسن میں کامل تھا، وہ فرشتہ ایک ابلیس بن گیا۔ عزیزو سی ایس لوئس کہتے ہیں کسی بھی معاشرے اور کسی بھی قوم کی بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ آج تک رہی ہے وہ صرف تکبر ہے۔ تکبر ایک بڑی وجہ ہے۔ تکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے پرائڈ از دا کینسر آف دا سول۔ جو تکبر ہے وہ روح کا کینسر ہے۔ جس شخص کے اندر تکبر ہے، جو مغرور ہے، روحانی طور پر اسے کینسر ہو چکا ہے۔ عزیزو ابلیس کے اس غرور کے بارے میں، تکبر کے بارے میں جو کراس ریفرنس ہے تصدیق کے لیے، پہلا تیموتھیوس 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے۔ تکبر کر کے ابلیس کسی سزا نہ پائے۔ عزیزو تکبر ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو ہم روحانی طور پر ڈیڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں سب سے پرانا گناہ کون سا ہے؟ تکبر۔ سب سے پرانا گناہ، جو سب سے پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا، اور پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کمزور ہونے کے ہمیں کوئی بھی نشان نہیں نظر آ رہے۔ جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ آپ کو تکبر نظر آئے گا، اس دنیا میں لوگوں کے اندر تکبر نظر آئے گا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس کسی سزا نہ پائیں، جیسے اس نے تکبر کیا تھا، اس کے تکبر کی وجہ سے وہ دوزخ میں گیا، ہم بھی اس کے جیسے تکبر کی وجہ سے ہم دوزخ میں نہ جائیں، اس گناہ سے دور ہوں، روحانی طور پر ٹھیک ہوں، تو عزیزو آج ہمیں اپنے تکبر کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تکبر کا صرف ایک ہی اینٹیڈوٹ ہے،
तकब्बुर का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है आजिज़ी। आजिज़ी, फरोतनी, अपने आप को आजिज़ करना शुरू कर दें। कलाम कहता है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। खुदाओं के कलाम में लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से, हलीमी से ठहरे रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। अबलीस देखें अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता था लेकिन वो नीचे गिरा, लेकिन यीशु मसीह जो आसमान पर था उसने अपने आप को डाउन किया और खुदा ने यीशु मसीह को जो है वो सर बुलंद किया, एक्सॉल्ट किया। याद रखिएगा, अगर आज कोई बड़ा बनना चाहता है ना, अथॉरिटी में आना चाहता है, उसके लिए प्रिंसिपल बड़ा क्या है? कलाम में लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है अपने आप को छोटा करे, वो दूसरों की खिदमत करे। ये अपने आप को आजिज़ करने की जरूरत है, आजिज़ होने की जरूरत है। जो अपने अंदर हम रखते हैं ना, ये तकब्बुर रखते हैं, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, इतनी लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें, तकब्बुर, इसको आज अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। आज अपने आप को आजिज़ करने की जरूरत है। अजीज़ों, 4 ऐसे काम हैं, 4 ऐसी बातें हैं जिनसे हम आजिज़ होते हैं। 4 ये बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक 4 प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम आज से करना शुरू कर देंगे, हम आजिज़ होना शुरू हो जाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में तकब्बुर है वो दूर होता चलेगा। सबसे पहले डेली दुआ करें, हर रोज दुआ करें। आपको पता है दुआ ना करना भी एक तकब्बुर है। ऐ काम तो मैं खुद ही कर लगा, दुआ क्यों कर रही, मैं खुद कर लूंगा, दिस इज तकब्बुर। नो, डेली प्रेयर करनी है और जो काम आप कर सकते हैं उससे पहले फिर भी दुआ करनी है। जब हम उन कामों के लिए भी दुआ करते हैं जो हम काम खुद कर सकते हैं, हम खुदा को ऑनर देते हैं, खुदा को इज्जत देते हैं। बैनी इधर बैठा बड़ा लाइक बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, मेहनत पूरी करता है, सही पढ़ता है, लेकिन हर पेपर तो पहले दुआ कराना आता है। लास्ट टाइम भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो ये क्या है? खुदा पर डिपेंड करना कि नहीं मैं बड़ी मेहनत की थी, मैं बड़े दाम खाते रहे और मैं पास हूँ। नो, यस मेहनत की है लेकिन दुआ करना है, खुदा पर डिपेंड करना है, अपनी काबिलियत पर नहीं। सो हर रोज दुआ करें, हर काम को शुरू करने से पहले दुआ करें, आप अपना खुदा को सौंपें, खुदा पर डिपेंड करें। ये प्रैक्टिस है जिससे तकब्बुर जाएगा और हम खुदा पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे अपनी बजाय। दूसरे नंबर पर प्रेज एंड वर्शिप, हर रोज खुदावंद की तारीफ करें, ज़बूर गाएं, गीत गाएं, खुदा की बड़ाई करें। जब आप ऐसा कर रहे होंगे ना, आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे होंगे कि मैं ऐसे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे खुदा की बड़ाई करने की। ये एक सेल्फलेस एक्सरसाइज है जिससे हमारे अंदर आजिज़ी आती है। तीसरा काम ये करें, हर रोज कोई कम से कम एक शख्स ऐसा ढूंढें जिसे आप एनकरेज करें, मोटिवेट करें, उनकी तारीफ करें, ना कि अपनी उसकी तारीफ करें। ये भी एक प्रैक्टिस है जिससे हम आजिज़ होना शुरू हो जाएंगे। दूसरों को मोटिवेट करें। और चौथे नंबर पर एक्ट ऑफ सर्विस, खिदमत करना शुरू कर दें, खिदमत करें, कोशिश करें जो आपका लेवल है ना, बस का उससे नीचे काम करें, आपके अंदर आजिज़ी आएगी। मैं प्रीचर हूँ, हम जूतियां भी सीख कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे आजिज़ी आएगी। मैं वर्शिप लीडर हूँ, नहीं कोई बात नहीं, चंद्रें ठीक करें, इससे आजिज़ी आएगी। मैं एक वाकया बता ही देता हूँ। डॉक्टर लियाकत कैसे साहब एक क्लास में बताते और मैं हैरान रह गया ये सुन के। कहते आज से गालिबन 60 साल पुरानी बात है कि बिली ग्राम की कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब जाते हैं, उनके साथ और भी लोग होते हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। होता है कि हर रोज वो देखते हैं, 2-3 दिन देखते हैं कि सुबह जब उठते हैं उनके शूज पॉलिश हुए होते हैं। तो वो कहते हैं राम ये कौन आता है रात को हमारे शूज पॉलिश करके उधर रख देता है। तो एक दिन वो लड़के होते हैं उस टाइम पर, वो कहते हैं प्लान हमने किया कि बंदा पढ़ना है, कह रहा साढ़े रात में शूज पढ़ता है और पढ़ के पॉलिश करता है। एक दिन प्लान करते डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे जो ग्रुप में से एक लड़का जो कहता है कि सुबह 4 बजे मैंने देखा दरवाजे से एक हाथ अंदर गया और हाथ जब मेरे जूतों पर पड़ा मैं ना लेता घुट फाड़ गया। और कहते जब मैंने उस बंदे को देखा वो कौन था? डॉक्टर बिली ग्राम। इतना बड़ा कदम खासबाग में बिछड़ा पॉलिश करता है। वाह, ऐसे नहीं बड़ा नाम हो गया। खुदा आजिज़ को सर बुलंद करता है। बाइबल का बोला खुदा आजिज़ को सर बुलंद करता है। सब के खुदा आजिज़ को सर बुलंद करता है। तो आज आजिज़ी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। कलाम कहता है मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। और चक स्मिथ मेरे फेवरेट, वो कहते हैं मुबारक है वो जो लचकदार है क्योंकि वो टूटेंगे नहीं। जिन्हें तकब्बुर होता है ना, अकड़िया वो टूट जाता है, लेकिन जो लचकदार है वो टूटता नहीं है। सो D.L. मूडी कहता है बी हम्बल और यू विल स्टम्बल।
آپ اپنے آپ کو عاجز کر لیں، ورنہ ٹھوکر کھا جائے، ٹھوکر کھا جائے، ٹھوکر کھا جائے۔ خداوند آج کے کلام کے سلسلے سے آپ سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اب کی تعلیم اس بات سے بھی ہے کہ ہمیں کس قدر آج کے کلام سے برکت پائی ہے، تو یقیناً آج کے کلام سے ہم سب میں آرزی ضرور آئی ہے۔ آئیے لوگ ہم سبھی اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے